باپ بیٹا مدینے کے راستے پر رواں دواں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر مشرکین مکہ بھی مکہ سے چل پڑے تھے۔ یہ دونوں باپ اور بیٹا مشرکین کے ہتھے چڑھ گئے۔ پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ مدینے جا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا نہیں، تم اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاؤ گے اور ہمارے خلاف لڑو گے، لہٰذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ باپ بیٹا نے کہا کہ ہم تو مدینے ضرور جائیں گے۔ مشرکین نے کہا کہ پھر وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہوگے، اس صورت میں ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ بیٹا نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وعدہ ہو گیا تو مشرکین نے راستہ چھوڑ دیا۔ ادھر یہ دونوں باپ بیٹا کافروں سے جان چھڑا کر نکلے تو سیدھے بدر کے میدان میں جا پہنچے۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ ایک ایک شخص کی اشد ضرورت تھی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں اترے۔ اللہ کے رسول کو باپ بیٹے نے تفصیل سنائی تو ارشاد ہوا، مسلمان اپنی بات کا سچا ہوتا ہے، ہر چند ہمیں اس وقت آدمیوں کی سخت ضرورت ہے، مگر تم اپنے وعدے کی پاسداری کرو اور مدینے چلے جاؤ۔ یہ دونوں باپ بیٹے جن کا تذکرہ اوپر گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حذیفہ اور ان کے والد یمان تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کا تعلق بنو غطفان سے تھا۔ یمان نے مدینے ہی میں شادی کی۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام حذیفہ رکھا۔ بیعت کی اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ بدر میں باپ بیٹا دونوں شریک نہ ہو سکے، البتہ غزوہ احد میں دونوں شریک ہوئے۔ احد میں سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے۔ ان کو شہید کرنے والے کافر نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ جب خالد بن ولید نے احد کے اوپر سے چکر کاٹ کر حملہ کیا تو پہاڑی پر محض 12 افراد پہرا پر موجود تھے، باقی اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ ادھر سے مشرکین کا بھاگتا ہوا لشکر بھی واپس آ گیا تو مسلمان نرغے میں آ گئے۔ ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ ایک کو دوسرے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ڈالا گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینی چاہی، مگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و برکت کے سرمایہ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سیدنا حذیفہ کا لقب صاحب السر تھا۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ اس معاملے کو وہ رازداری کے ساتھ پوشیدہ رکھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جس جنازے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے، اس میں سیدنا عمر بھی شریک ہوتے کہ وفات پانے والا منافقین میں سے نہیں ہے، اور جس جنازے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ شرکت نہ کرتے، اس کا جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ ایک عظیم کارنامہ بھی انجام دیا۔ انہوں نے مختلف اوقات میں اس واقعے کو خود بھی بیان فرمایا۔ سیرت نگاروں نے بھی بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ خندق میں بلا شبہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر یہ جنگ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ دشمن پورے عرب کو اکٹھا کر کے لے آیا تھا۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی کو مٹانے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار امن آیا تھا۔ مدینہ والوں کو 2 قسم کے دشمنوں سے واسطہ تھا۔ اولاً یہود کے، وہ تو پہلے ہی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ اعلانیہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ وہ عملی طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔
اس موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر اٹھایا۔ غزوہ خندق کی آخری رات کی بات ہے۔ شدید سردی کا طوفان آیا ہوا تھا، ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا پتہ چلانا چاہتے تھے کہ قریش کے کیا عزائم ہیں، کیا وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ضروری تھا کہ کوئی شخص قریش کی صفوں میں جائے اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آئے۔ ارشاد ہوا، جو شخص مشرکین کے بارے میں خبر لے کر آئے تو اللہ اسے قیامت کے روز میرے ساتھ کر دے۔ تمام لوگ خاموش ہیں کہ سردی بھی شدید تھی اور دشمن کا خوف بھی تھا۔ اسی اثناء میں پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص مشرکین کے بارے میں خبر لے کر آئے تو اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ کر دے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص مشرکین کے بارے میں خبر لے کر آئے تو اللہ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ کر دے۔ اب بھی تمام لوگ خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ اور پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حذیفہ تم اٹھو اور دشمن کی خبر لے کر آؤ۔ اب جب کہ سیدنا حذیفہ کو نام لے کر بلایا جاتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے سامنے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فوراً روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ دیکھو، دشمن کے بارے میں صرف خبر لانی ہے، وہاں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ بڑی زبردست سردی تھی۔ اس عالم میں اللہ کے رسول کی محبت کا ایک اور اظہار ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، مجھے سردی کا قطعاً احساس تک نہ ہوا۔ میں دشمن کے کیمپ میں جا پہنچا، میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے، اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے ترکش سے تیر نکالا، اسے کمان میں رکھا، ابو سفیان میرے نشانے پر تھا۔ بس یہ چند لمحات کی بات تھی کہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد آ گئیں کہ دشمن کی خبر لانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا۔ میں آگے بڑھا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابو سفیان لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ عرب کا یہ نہایت ظریف انسان اچانک کہنے لگا، لوگوں اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی آدمی کو تم لوگوں کی خبر لینے کے لیے بھیج دیا ہو اور وہ تمہاری باتیں سن رہا ہو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے پہل کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ یہ عمرو بن عاص تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسے میرے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، وہ مجھے اپنا ہی آدمی سمجھ رہا تھا۔ آگ کے علاوہ کے ارد گرد لوگ آگ سینک رہے تھے اور ابو سفیان ان سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں، بنو قریظہ نے تمہارے ساتھ بڑی بدعہدی کی ہے، ادھر سخت آندھی کا طوفان ہے، تمہارے گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے، ہماری ہانڈیاں اڑ گئیں، آگ تک جلانی مشکل ہو گئی ہے، میں ان حالات میں کوچ کر رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے حالات جاننے کے بعد بخیریت واپس مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت نماز میں مشغول تھے، وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے ان کو سارے حالات سے باخبر کیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا اور اب مجھے سردی بھی لگ رہی تھی۔ ذرا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ میرے اوپر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم سو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز اور شکر میں مشغول ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح تک سویا رہا، حتیٰ کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول نے مجھ سے نہایت محبت سے فرمایا، اے نیند کے متوالے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
غزوہ خندق میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار خلافت آئے تو انہوں نے جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 18 ہجری میں نہاون پر لشکر کشی کے وقت عمر فاروق کی خواہش پر وہ کوفے سے ایک منتخب لشکر لے کر نکلے اور ایرانیوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ کے سپہ سالار سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کمانڈر کی شہادت کے بعد فوج کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرأت اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ فوج کی قیادت سنبھال لیتے ہیں اور ایسی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دشمن کو شکست فاش ہوتی ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایران کی آخری حد پر واقع آذربائیجان پر حملے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ ایک سخت لڑائی کے بعد اس علاقے کو بھی اسلامی مملکت کی حدود میں شامل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے اور ایران کے بیشتر حصے کو اسلامی قلمرو میں شامل کر دیا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں مرکزی حکومت ایک اور فیصلہ کرتی ہے۔ انہیں فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ مدائن کا علاقہ بڑا زرخیز تھا۔ اس علاقے کے لوگ بڑے مالدار تھے۔ گورنر کو مراعات بھی ملتی تھی، مگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی اور فقر و فاقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ بہترین منتظم تھے، چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنے دور میں ایک مدت تک مدائن کی گورنری پر فائز رکھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق وہ ایک مرتبہ پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور رے اور آرمینیا کے مارکوں میں داد شجاعت دی۔ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا رکھے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ گھاٹی سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے۔ منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ لوگ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان منافقین کی سواریوں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر عام لوگوں میں مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا اور ان کے ناپاک ارادے سے بھی باخبر فرمایا۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، اے حذیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو منافقین میں نہیں لیا؟ اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میرے اعمال میں کوئی منافق بھی ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ مگر یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فراست کو داد دیجیے کہ انہوں نے اس منافق کا کھوج لگا دیا اور اسے نوکری سے برطرف کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس سونے اور چاندی جواہرات کے خزانے ہوں تو ہم انہیں اسلام کی خدمت اور اشاعت میں صرف کر دیں۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں، انہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگاؤں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بھیجا
کہ کہیں دیکھیں یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب ان کو مال ملا تو انہوں نے اسے تقسیم کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو ساتھیوں سے کہا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں۔ ان کی وفات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ہوئی۔ وفات سے قبل ان کی دعا تھی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری ذات عالی سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اے اللہ میری خواہش کو جلد پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس مرد مجاہد پر نازل ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا۔ آمین۔